الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس فرقان عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، کامیاب مومن کی علامات ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع ہو، نماز قائم کرنے والا ہو. دوسرے نمبر پہ یہ بھی کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرنے والا ہو. اور تیسرے نمبر پہ والذین هم للزکاة فاعلون کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا پابند بھی ہو. یہاں پر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر دو رائے بیان کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے مشہور معنی ہیں عرف کے اندر عام ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا ہو، یہی معنی مراد لیے جائیں گے. اور دوسرے نمبر پہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اخلاق کی پاکیزگی ہو، اس کے اندر پاکیزہ اخلاق کا مالک ہو. کیونکہ زکوٰۃ کا اپنا جو معنی ہے
وہ کسی بھی چیز کو پاک کرنا، صاف کرنا، گندگی سے اس کو جدا کرنا، اس طرح کے معنی آتے ہیں زکوٰۃ کے۔ تو اپنے اخلاق کو بھی گندگی سے پاک کرنا، یہ بھی مراد دیا جا سکتا ہے کہ جو گندگی سے پاک کرنا ہے یہ اپنے اخلاق کو گندگی سے پاک کرنا ہے۔ اخلاق کے اندر کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اخلاق کی پاکیزگی ایک مستقل عمل سے گزر کر حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جو لوگ اخلاق کی پاکیزگی کے عمل سے گزرتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مشہور معنی ہے اس کا، وہ بھی مراد دیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے نماز کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، وہ ایک بدنی عبادت ہے کہ انسان اپنے بدن کو مکمل طور پر اللہ رب العزت کے حوالے کر دے تو کامیابی ہے۔ اور جو زکوٰۃ ہے یہ مال سے اس کا تعلق ہے، یہ مالی عبادت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال بھی انسان مکمل طور پر جو اللہ نے احکامات بیان کیے ہیں ان کے خرچ کرنے کے لیے اس طریقے کے اوپر خرچ کرے تب بھی کامیابی ہے۔ تو مالی عبادت بھی اللہ کے لیے اور بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، اور دونوں کا ذکر قرآن میں جا بجا ایک ساتھ بھی کیا۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، ملا کے ایک ساتھ ذکر کیا۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے نماز فرض ہے، جیسے نماز کی اپنی اہمیت ہے، بالکل اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طریقے سے نماز ہم جب تک خود نہ پڑھیں تو ہمارے ذمہ سے ادا نہیں ہوتی، بالکل اسی طریقے سے زکوٰۃ جب تک ہم خود نہ دے لیں ہمارے ذمہ سے ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز کی اپنی اہمیت اپنی جگہ پہ، اس کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا کہ یہ بھی ایک اہم رکن ہے اسلام کا، اس سے بھی چھٹکارا حاصل نہیں، کیونکہ ایک اہم رکن ہے اسلام کا، اس کی طرف زیادہ توجہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے نماز کے ساتھ، نماز کی پابندی ہر آدمی کرتا ہے، ہر ایک آدمی کو شوق ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھے، وہ وقت نکالے، 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھے، لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ کوتاہی بہت زیادہ جو برتی جاتی ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے برتی جاتی ہے، اس میں بہت ساری خرابیاں آتی ہیں۔ پہلے تو لوگ اس کو اتنی اہمیت دیتے نہیں، اس رکن کو، کہ ٹھیک ہے جیسے آ رہا ہے ویسے خرچ کر رہے ہیں، ہمارا اپنا ذہن چل رہا ہے، ہماری اپنی کمائی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اس سے زکوٰۃ نکالی جائے۔ پہلے تو اس طرف دھیان نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا بھی کرنی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جو ہمیں ظاہری طور پر کامیابی نظر آتی ہے وہ اسی میں نظر آتی ہے کہ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنی زیادہ کامیابی ہے، جتنا اچھا بیلنس ہوگا اور جتنی زیادہ رقم عدد کے اعتبار سے ہمارے پاس موجود ہوگی، جتنا بڑا اچھا گھر ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں پیسے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی محبت بھی دل کے اندر ڈالی ہے، اس لیے دھیان نہیں جاتا کہ زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا رجحان ہے اس طرف تو تھوڑے تھوڑے پیسے کبھی صدقہ کر دیا، کبھی کس انداز میں دے دیے، کبھی کسی غریب کو دے دیے، کبھی کسی فلاحی کام میں لگا دیے، تو بس انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بس میں ساتھ ساتھ نکال رہا ہوں تو یہ میری زکوٰۃ کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ کبھی مسجد کے باہر 50 کسی کو دے دیا، کوئی غریب مانگنے والا گھر آ گیا 100 اس کو دے دیا، تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے میری زکوٰۃ بھی ساتھ ساتھ نکل رہی ہے۔ اب اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی نکل گئی ہے، کم نکلی ہے، زیادہ نکلی ہے، برابر نکلی ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کوئی حساب اس کے پاس موجود نہیں ہوتا۔
بس وہ ایک اندازے کے ساتھ دے رہے کہ بس نکل رہی ہے، ہو رہی ہے زکات. یہ بھی بہت بڑی خرابی کا باعث ہے. اور بہت سارے تو ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ نہیں ہے کہ زکات ہمارے اوپر کب فرض ہوئی ہے، اس کی کون سی تاریخ پچھلی میں نے زکات دی تھی اور اب کس تاریخ کو میں نے زکات دوبارہ دینی ہے، کوئی پتہ نہیں. اگر کبھی حساب کتاب کر بھی لیتے ہیں تو انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کب دی تھی اور آئندہ کب دینی ہے، کوئی پتہ نہیں. کن چیزوں کو شامل کرنا ہے، کن چیزوں کو شامل نہیں کرنا، کوئی اندازہ نہیں. اس لیے بہت بڑی خرابی کا باعث ہے اگر انسان اپنے مال میں سے زکات نہیں نکالتا. اگر زکات کا 1 روپیہ بھی مال کے اندر رہ گیا تو سارے مال کو برباد کر دے گا. جیسے ہم سنتے ہیں جی ایک گندی مچھلی سمندر کے اندر ساری مچھلی کو خراب کر دیتی ہے، تو اسی طریقے سے اگر 1 روپیہ بھی زکات کا ہمارے اصل پیسے کے ساتھ مل گیا تو سارے کا سارا پیسہ برباد ہو جائے گا. اور ایک اندازے کے مطابق مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر صحیح مصرف پہ، ایک تو پہلی بات یہ کہ صحیح طریقے سے زکات نکالی جائے اور ہر شخص جو صاحب نصاب ہے وہ زکات نکالے، تو جو غربت کا ایک بڑا سیلاب اس ملک کے اندر ہے وہ کسی حد تک تھم سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحیح طریقے سے انسان اگر نکال بھی لے تو پھر صحیح مصرف کیا ہے، کہاں پہ اس کو خرچ کرنا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور پھر صحیح مصرف پر خرچ بھی کر دے تو چند دنوں کے اندر یہ سارے کے سارے جو معاشی حالات بنے ہیں، لوگوں کے اوپر حالات آئے ہیں معاشی اعتبار سے، یہ سارے کے سارے ختم ہو سکتے ہیں. تو دونوں چیزیں بہت اہم ہیں. پہلی چیز یہ اہم ہے کہ زکات نکالنی ہے، صحیح حساب کر کے نکالنی ہے، یہ اہم ہے. اور دوسری چیز اس سے زیادہ اہم ہے، اس سے زیادہ اہم اس وجہ سے کہ میں اپنا پیسہ تو بازار نکال دوں گا اور اگر اس کو میں ایسی جگہ پر لگا رہا ہوں جو وہ مصرف ہی نہیں ہے، وہ تو سارا پیسہ ضائع کر دیا گیا، صاحب حق تک اس کا حق نہیں پہنچایا. تو صاحب حق تک اس کا حق نہ پہنچانے کے اندر میری غربت شامل ہے، لہذا یہ اس کا بھی مجرم ہوگا. تو دوسری بات یہ ہے جو زیادہ اہم ہے کہ صاحب حق تک اس کے حق کو پہنچانا، یہ بھی بڑی ذمہ داری کی چیز ہے. جو صحیح مصرف ہے اس کے اندر اسے لگانا. ہمارے ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہوتا ہے زکات کے ادائیگی کے اندر کہ ہم بغیر کسی تحقیق کے ٹھیک ہے یہ رفاہی ادارہ ہے، یہ رفاہی کام کر رہے ہیں، وہ رفاہی کام میں کہاں پہ پیسہ لگا رہا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم اس کو زکات بھی دے دیتے ہیں، صدقات بھی، خیرات بھی، سب کچھ دے دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے حکومتی سطح کے اوپر جو زکات اکٹھی کی جاتی ہے، بڑی خرابی اس کے اندر یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ رفاہی کاموں کے اوپر لگا رہے ہیں. کون سے رفاہی کاموں کے اوپر لگا رہے ہیں؟ گلیاں پکی ہو رہی ہیں، سڑکیں پکی ہو رہی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں، یہ رفاہی کام ہے. ان چیزوں کے اوپر پیسہ نہیں لگتا، زکات کا پیسہ ان چیزوں کے اوپر نہیں لگایا جا سکتا. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک بہت بڑی عمارت تعمیر کرنی ہے اور میں اس کے لیے زکات اکٹھی کرنا شروع کر دوں، یہ میں کہوں کہ رفاہی کام ہے، زکات اس کے اوپر لگ سکتی ہے، بہت بڑی عمارت بنانی ہے، اس کے پھر بہت ساری اپنی ضروریات ہیں اس کے علاوہ، تو سارے کا سارا پیسہ تو وہاں پہ لگ جائے گا. غریب کو کیا ملا بیچارے، اس سے تو کچھ بھی نہیں ملے. تو اس میں صحیح مصرف کیا ہے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے، اور زکات صحیح طریقے سے کیسے نکالنی ہے یہ بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ کام نہیں ہوگا، اگر یہ کام نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سخت وعید بیان کی گئی ہے. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. کہ لوگ زکات کی ادائیگی نہیں کرتے، سونا اور چاندی جو آیات سب کچھ اکٹھا کرتے جا رہے ہیں، اپنا بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، اپنا اسٹیٹس اپ کر رہے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، صاحب حق کو اس کا حق نہیں دیتے.
وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ادا کر دیا بس جیسے کیسے تھا، وہ سر کے اوپر ایک بوجھ تھا، وہ میں نے سر پہ سے اتار کے اور زکات دے دی. وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے اندر یہ بات ہے کہ آپ نے صاحب حق تک کیا اس کے حق کو پہنچایا ہے. اگر نہیں پہنچایا تو وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے اندر بندہ داخل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا. اور اگر وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہیں کر رہا اور جمع کرتا جا رہا ہے تو پھر فرمایا کہ مبشر ہوں گے عذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اور وہ کیسا عذاب ہوگا؟ آج تو میں محبت کے اندر روپیہ پیسہ ہیرے جواہرات سونا چاندی اور یہ مال و دولت کی محبت کے اندر اس کو بہت اچھا اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ میں اس سے ہر چیز خرید سکتا ہوں، میں اپنا اسٹیٹس سب کر سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. تم اپنے پاس رکھو گے، جمع کرو گے، سب کچھ ہوگا تو یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ جو جمع کرتے رہے ہو نا، یہ ہیرے چاندی سونا جواہرات اور اس کے بعد پھر روپیہ پیسہ اور ایک مکان پھر دو مکان پھر تین مکان اور پھر ایک پلاٹ دوسرا پلاٹ تیسرا پلاٹ اور پھر چلتے چلتے کہاں سے بندہ کہاں پہنچ گیا. اور وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا مرتکب بھی رہا تو اللہ رب العزت کہیں گے سب کچھ ہم جمع کریں گے اور ہم اس کو آگ میں پھر صحیح دہکائیں گے، پگھلائیں گے اور اس کے انگارے بنائیں گے اور پھر کیا ہوگا، پھر اس سے داغیں گے انسان کو، پھر اس کے پہلو کو بھی داغیں گے، ان کی پشتوں کو بھی داغیں گے اور ان کے چہروں کو بھی داغیں گے. اور پھر داغتے ہوئے کیا ہوگا، جب تکلیف ہوگی تو پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تو وہی ہے جو تم اپنے لیے جمع کرتے رہے ہو. یہ عذاب تو تم نے خود اپنے لیے اکٹھا کیا تھا، یہ مصیبت تو تم نے خود اپنے گلے ڈالی تھی، یہ جس کے اوپر تم اتراتے تھے اور اکڑ کے چلتے تھے زمین کے اوپر اور اڑیاں مار مار کے چلتے تھے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، میں بہت امیر ہوں، میری بات کی بڑی اہمیت ہے، میں کچھ بھی خرید سکتا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تم نے خود اپنے لیے جمع کیا تھا، عذاب تو تمہارا اپنا اکٹھا کیا ہوا ہے. فذوقوا ما کنتم تکنزون. اب یہ جمع کیا تھا اس کا عذاب چکھو نا، اب بھاگتے کیوں ہو؟ مومن کی کامیابی کے لیے جہاں پر اور دیگر علامات کو بیان کیا گیا ہے وہاں پر اس علامت کو بھی بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہوتا ہے. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ. اللہ نے پوری صورت بیان کی ہے کہ جو مال کی محبت کے اندر مال کو جمع کرتے رہتے ہیں، مال کو گنتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ رب العزت کہ جہنم کا دردناک عذاب ان کا انتظار کرتا ہے. سب قسم کا عذاب ہوگا جن کو دیا جائے گا اور وہ تھوڑے دن کے سروں کی طرف چڑھ کے آئے گا. تو اس کی محبت بھی، مال کی محبت ایک فطرتی چیز ہے. اللہ رب العزت نے جو انسان کے لیے حصہ مقرر کیا ہے زکوٰۃ میں سے وہ صرف 2.5% مقرر کیا ہے. یہ 2.5% ہے، باقی سارا تمہارا ہے. 100% تمہارا ہے تو سارا ہمارا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے تو سارے کا سارا اللہ کا. لیکن ہم یہ تمہیں دیتے ہیں، تمہیں مالک بناتے ہیں، پھر آپ دنیا کے اندر تم مالک ہو، 100% تمہارا ہے. اور پھر اس میں سے تمہیں کیا کرنا، 2.5% نکالنا ہے بس. اور 2.5% بھی نکالنا ہے، سال بعد نکالنا ہے. باقی پورا سال اپنی مرضی سے خرچ کرو، جیسے خرچ کرتے ہو، جیسے کماتے ہو کماؤ، جیسے خرچ کرتے ہو کرو. لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے تم سے کہ تم سال بعد سے 2.5% نکال لیا کرو. کتنا بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہے. تو بہرحال آج کے سارے درس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ
کامیاب مومن کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروری ہے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے دو صورتیں ہیں پاکیزی، ایک تو مال کی پاکیزی ہے، یہ بھی سے مراد کیا ہے مفسرین نے، اور مفسرین نے اسے اخلاق کی پاکیزگی بھی مراد کیا ہے۔ آج کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، وہ مال کی پاکیزگی کے حوالے سے انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی سمجھ سے فرمائے۔